حضرت نعمان اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دن مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہا تھا اور اس گلی کے کونے میں دیکھا کہ صدیق اکبر چبوترے میں لیٹے ہوئے چٹائی پر، اور سیدنا صدیق اکبر کے سینے پر ایک چھوٹی معصوم کم سن بچی کھیل رہی ہے۔ حضرت نعمان کہنے لگے میں صدیق کے پاس گیا اور جا کر پوچھا صدیق بتاؤ یہ بچی کس کی ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نعمان یہ سعد ابن ربیہ کی یتیم بچی ہے، یہ سعد ابن ربیہ کی یتیم بچی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نعمان کہتے ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ سعد ابن ربیہ کو دنیا سے جاتے ہوئے وہ یتیم بچی کا فکر نہیں، اپنی بیوی کا فکر نہیں، اپنے باپ کا فکر نہیں، اپنی ماں کا فکر نہیں، اپنے گھر کا فکر نہیں، اپنی جائیداد کا فکر نہیں، کاروبار کا فکر نہیں، ایک ہی فکر ہے کالی کملی والے کا کیا حال ہے، ایک ہی ادگار ہے، ایک ہی زبان پہ پکار ہے، ایک ہی اعلان کہ کالی کملی والے کا کیا حال ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی آج ہم جان دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو قسمت مقدر کی بات ہے، وہ تو نصیبوں والوں کو ملا کرتے ہیں۔ شہادت کی موت جس کو پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں نبی اللہ کی راہ میں قربان کیا جاؤں، ذبح کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قربان کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قربان کیا جاؤں، لیکن یہ الگ بات ہے نبی کی موت شہداء کی موت سے بھی اعلیٰ ہے، نبی کی وفات شہداء کی موت سے بھی اعلیٰ ہے۔ شہید کی موت وہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا، اللہ اس کو جنت میں پہلے پہنچا دیتے ہیں، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں جسم سے نکل کر پہنچتا ہے اور اللہ اس کو جنت کی خوشبوئیں پہلے سنا دیتے ہیں، سنگا دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی حضرت سعد ابن ربیہ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ایک دین کی پرواہ، پیارے پیغمبر کی پرواہ۔ تو میرے مسلمان بھائی توجہ، اللہ کے نبی اود پہاڑ پہ جلوہ فروز جب کافروں کی یلغار ہوئی، کافروں نے حملہ کیا، حملے پر مسلمان تھوڑے سے ماندہ پڑ گئے اور وہ مسلمان عام نہیں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس جماعت تھی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اود کے دامن میں، اور پیغمبر کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بھی لوہے کی کڑی کھب چکی تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا کہ جاؤ مدینہ منورہ کے اندر اعلان کرو، جو مرد مدینہ منورہ کے اندر ہیں فی الفور سارے کے سارے اود پہاڑ پہ پہنچ جائیں، اس جنگ میں شریک ہو جائیں تاکہ کافروں کا کلا کامہ کیا جائے۔ اب تہجد کا وقت ہے، ذرا توجہ کیجئے، تہجد کا وقت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کل ہی شادی کر کے دلہن کو لائے، پہلی ملاقاتی رات گزار کے رات کے آخری پہر میں تہجد کی غرض سے غسل کے لیے اٹھے، غسل خانے میں پہنچے، کپڑے اتارے، کان میں آواز پہنچی
جو آدمی مدینہ منورہ کے اندر ہیں سارے کے سارے فی الفور اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر اود پہاڑ پہ شریک ہو جائیں پیغمبر کے ساتھ جنگ اود میں۔ وہ صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، غسل کر سکتے تھے، غسل نہیں کیا، اتارے ہوئے کپڑے پہن لیے، پہن کر غسل خانے سے باہر آ گئے، اپنی بیوی کو آخری سلام کہا، چل دیے۔ ارباب ذی وقار عود کے دامن میں پیغمبر کے ساتھ شریک جنگ ہوئے، کافروں کو واصل جہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، شہید ہو گئے۔ پیغمبر 27 غزوات میں خود بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے 10 سالہ دورے 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابہ شہید ہوئے، سوائے حضرت حنظلہ کے کسی صحابی کو غسل نہیں دیا گیا۔ ایک حضرت حنظلہ ہے جن کو غسل انسانوں نے نہیں دیا بلکہ ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ جنگ سے واپسی پر شہداء کی میتوں کو، جنازوں کو سیدھا کیا گیا۔ عود کے دامن میں اللہ کے نبی نے 70 شہداء کی ایک وقت میں ایک تکبیر کے ساتھ سب کی نماز جنازہ پڑھا دی، اور حضرت حنظلہ غسل کی حالت میں تھے، تو جب ان کی باری آئی کفنانے کی تو حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت سعد بن ربیہ بھی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں، ان کا جسم خون سے بھرا ہوا ہے اور حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آسمان پر اٹھایا گیا، فرشتوں نے غسل دیا ہے، اس پہ غسل فرض تھا۔ پیغمبر کے عاشقوں کو دیکھو، غسل کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ پیغمبر کی آواز میں، پیغمبر کے اعلان میں تاخیر ہو رہی ہے۔ آج مسلمان آذان سنتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ آج مسلمان آذان کی آواز سن کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی، مسلمان وہ ہوتا ہے کامل درجے کا کہ جس کا ایمان اپنے مقام پر پختہ اور پکا ہو جائے۔ اور باب ذی وقار، یہ ابھی آپ کے بڑے صغیر کا ایک جملہ تمہیں دیتا ہوں، چند سال پہلے کی بات ہے، چند صدیاں پہلے کی بات ہے۔ غزوہ احد تو پیش آیا ہے 1400 سال پہلے۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ کے والد محترم مولانا یحییٰ رحمہ اللہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا سنہری واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ فضائل اعمال